بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 15 شعبان کا سب سے افضل عمل اور تسبیح۔ آج 15 شعبان کا وہ مبارک دن ہے جس کی گزشتہ رات امت مسلمہ نے شب برات کے طور پر گزاری۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت دن ہے جس میں زمین و آسمان کے درمیان ایک خاص روحانی کیفیت برقرار ہے۔ دل نرم ہے، آنکھیں نم ہیں، اور وہ بندے بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹ رہے ہیں جو سارا سال غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے دروازے کھلے رہنے کا دن ہے، مغفرت کے پروانے بانٹے جانے اور قسمتوں کے فیصلے نافذ ہونے کا دن ہے۔ وہ مبارک وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ اس لیے اس موقع کو نجات، گناہوں سے آزادی اور جہنم سے خلاصی کا وقت کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم دن میں وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی تسبیح ہے، وہ کون سا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ کون سی زبان کی حرکت ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے؟ وہ کون سی تسبیح ہے جسے اگر ایک گنہگار بندہ بھی اخلاص سے پڑھ لے تو اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے؟ 15 شعبان کے اس بابرکت دن میں سب سے افضل تسبیح وہی ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، وہی ذکر ہے جو بندے کو بندگی کا احساس دلا دے، وہی تسبیح ہے جو انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دے، کیونکہ یہ موقع صرف چند نفل پڑھ لینے یا چند الفاظ دہرا دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جانے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے، اپنے ماضی پر ندامت اور مستقبل کے لیے عزم کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کی تسبیح عام دنوں کی تسبیح نہیں ہوتی، یہ وہ ذکر ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس میں عاجزی، انکساری اور بندگی کی خوشبو ہوتی ہے۔ اس میں بندے کا یہ اقرار ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں خطا کار ہوں، کمزور ہوں، مجبور ہوں، لیکن تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اس مبارک موقع پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص تجلی ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں اور نعمتیں برسائی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی خود اپنے بندوں کو پکار کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ ایسے میں اگر کوئی بندہ یہ وقت غفلت میں گزار دے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ کی پسندیدہ تسبیح کے ساتھ اس دن کو گزارے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے، کیونکہ بعض لمحات زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ 15 شعبان کا دن بھی انہی قیمتی ایام میں سے ایک ہے جو سالوں میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو چلا جائے وہ پھر پورا سال انتظار کرواتا ہے۔ اس لیے عقل مندی وہی ہے جو اس وقت کو پہچان لے، اس کی قدر کر لے، اور اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ تسبیح کو اپنے دل کا ورد بنا لے، کیونکہ تسبیح صرف زبان کا عمل نہیں، دل کا رشتہ ہے، اور جب دل اللہ تبارک و تعالی سے جڑ جاتا ہے تو تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، بگڑے کام بن جایا کرتے ہیں، بند دروازے کھل جایا کرتے ہیں، اور دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جو برسوں سے آسمانوں کے دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہے۔ 15 شعبان کے دن کی سب سے افضل تسبیح وہی ہے جو بندے کو گناہوں سے نفرت، نیکی سے محبت اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی طلب سکھا دے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کا ذکر عام ذکر نہیں ہے بلکہ خاص ذکر ہوتا ہے، وہ ذکر جو اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ تسبیح جو رحمت کو کھینچ لاتی ہے، مغفرت کو قریب کر دیتی ہے، اور بندے کو رب کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں لکھا جائے جنہیں اس موقع پر بخش دیا جاتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے الجھے ہوئے مسائل آسان ہو جائیں،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سکون پالے، تو 15 شعبان کے اس دن کو معمولی نہ سمجھیں، اس کی تسبیح کو معمولی نہ جانیں، کیونکہ بعض اوقات ایک سچی توبہ پوری زندگی بدل دیتی ہے، اور اس مبارک دن پڑھی جانے والی اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ تسبیح و کنجی ہے جو بد قسمتوں کے تالے کھول دیتی ہے۔ اس دن کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی، ندامت اور مکمل سپردگی کا وقت ہے۔ اس لیے سب سے افضل تسبیح وہی ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے خود کو کچھ بھی نہ سمجھے، اپنی طاقت، عقل، منصوبوں اور سہاروں کو بھول کر صرف اللہ پر چھوڑ دے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کو سب سے زیادہ وہ ذکر پسند آتا ہے جس میں توحید، عاجزی اور اللہ پر کامل بھروسہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ افضل تسبیح وہ ہے جسے پڑھتے ہوئے دل یہ گواہی دے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی کارساز نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یہ تسبیح محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک اقرار ہے، ایک اعلان ہے، ایک واپسی ہے۔ جب بندہ تنہائی میں خاموش آنکھوں کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں سال بھر بھٹکتا رہا، خطائیں کرتا رہا، غفلت میں پڑا رہا، مگر آج میں تیرے در پر آ گیا ہوں۔ اس دن کی برکت یہ ہے کہ یہ بندے کے دل کو توڑتی ہے، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ٹوٹے دلوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے، اور اپنے آنے والی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح بندے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ فیصلے زمین پر نہیں، آسمانوں میں ہوتے ہیں، اور جو آسمانوں کے مالک کو راضی کر لے اس کے لیے زمین کے مسائل خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان کو پڑھی جانے والی یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس میں بندگی بھی ہے، بے بسی بھی ہے اور امید بھی ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو یوم برات کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں، چونکہ اس موقع پر مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اسے برات کہتے ہیں، اسے یوم مبارکہ یعنی برکتوں والا دن اور یوم رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب و روز سے افضل کوئی وقت نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ ارشاد باری تعالی ہوا، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس سے مراد شب قدر ہے یا شب برات۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے 15 شعبان کا وقت مراد ہے، جس میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے سب ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور جس کی تعمیل میں ذرہ بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے آس پاس کیا ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے اور مرنے والے ہوتے ہیں وہ سب اس وقت لکھ دیے جاتے ہیں اور لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا ہے۔ تو اس وقت لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ وقت گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب و کتاب کا ہے، اس لیے عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے۔ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تاہم رشتہ ناطے توڑنے والا، تکبر کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب نوشی کرنے والا، جادوگر، کاہن، سود خور اور بدکار وہ لوگ ہیں کہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ پس ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جلد از جلد سچی توبہ کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے نصیحت ہو جائے۔ توبہ ایسی ہونی چاہیے جس کا اثر اعمال میں ظاہر ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر ارشاد ہوا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر سخت نادم اور شرمندہ ہو، گر گرا کر مغفرت مانگے اور گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کرے۔ جس طرح دودھ دوبارہ تھنوں میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس بندے سے یہ گناہ کبھی سرزد نہ ہوگا۔ خدا اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اظہار ندامت، انکساری اور عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہو کر معافی طلب کیجئے۔ توبہ اور استغفار سے روح اور قلب دھل جاتا ہے۔ اصل میں خدا سے کیے ہوئے عہد کو قائم رکھنا بندے کا اخلاقی اور روحانی فرض ہے۔ اگر غلطی سرزد ہو جائے تو رحیم و کریم سے مایوس نہ ہو، بلکہ اسی کے دامن رحمت میں پناہ تلاش کرے۔ خدا آپ کی رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ وہ ہر چیز پر محیط، قادر مطلق اور علیم و خبیر ہے۔ خدا کو آواز دیں کہ اے پروردگار، میں کمزور ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مگر آپ کی رحمت میرے گناہوں پر محیط ہے، میرے اوپر رحم فرما۔ آدمی ہر وقت توبہ کا محتاج ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 اور 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عمدہ دعا سید الاستغفار یہ ہے کہ اے اللہ، تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے تجھ سے جو عہد کیا ہے اس پر مقدور بھر قائم رہوں گا۔ میں اپنے گناہوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میرے جرم معاف کر دے کہ تیرے سوا کوئی نہیں معاف کرنے والا۔ عاجزی اور انکساری خطا کار انسان کا وہ سرمایہ ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ توبہ میں آدمی اپنی نفی کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا محافظ ہے، اس کی رحمتیں بارش بن کر برستی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ خشوع و خضوع اور ندامت کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے۔ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی یکتا ہے کہ بندہ لاکھوں خواہشات بھی وابستہ کرے تو وہ پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ارشاد ہوا، اے مومنو، خدا کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو دور فرما دے اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور خدا بہت سی خطاؤں سے
درگزر کرتا رہتا ہے۔ 15 شعبان کا یہ دن رحمتوں کے نزول اور دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ دن خطا کاروں کے لیے رحمت اور مغفرت اور عطا کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ندامت کے آنسو بہائیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس دن کا روزہ رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہے۔ ہمارے اسلاف اس دن کی بہت تعظیم کرتے اور مستعدی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس مقدس دن میں عبادات میں مشغول رہنا تابعین کرام کا طریقہ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کے لیے قبرستان تشریف لے گئے۔ اس سے موت یاد آتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ یہی عبادت کا اصل مقصد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس دن اس قدر فکر مند ہوتے جیسے ان کی کشتی سمندر میں ڈوب چکی ہو۔ وہ فرماتے تھے کہ میرے گناہ یقینی ہیں لیکن نیکیوں کی قبولیت کا مجھے علم نہیں۔ اس کے برعکس کچھ کم نصیب لوگ آتش بازی اور پٹاخوں میں مبتلا ہو کر اس کا تقدس پامال کرتے ہیں جو کہ حرام اور جرم ہے۔ ناظرین، آتش بازی کرنا مال کا ضیاع ہے اور ایسا کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تسبیح عظیم ترین ذکر ہے۔ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ 15 شعبان کی وہ خاص تسبیح جو رحمت کے دروازے کھلوا دیتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اسے پڑھو، میں اپنی طاقت سے تمہیں طاقت دوں گا اور اتنا رزق دوں گا جو وہم و گمان سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ تسبیح استغفار کی تسبیح ہے۔ استغفر اللہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو بے حد پسند ہے۔ آپ آج کے دن جتنا چاہیں نوافل پڑھیں، پھر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں اور پھر ایک تسبیح تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھیں۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہاں ایک گنہگار بھی ولی بن سکتا ہے، شرط صرف دل کا سچا ہونا ہے۔ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو تھام لیا تو وہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ شاید اگلا 15 شعبان نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، آج 15 شعبان کا دن ہے، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما۔ جو دعائیں زبان تک نہ آ سکی انہیں بھی قبول فرما۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کو بخش دے۔ اس امت پر رحم فرما اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دے۔ آج کے دن کو ہماری نجات اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے دین کی کوئی بات سیکھنے کو ملی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے ثواب کی نیت سے لائک اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور مزید ایسی اصلاحی اور دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ شب برات کی ان بابرکت اور مقدس ساعتوں کو غنیمت جانیں اور ان تسبیحات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی
بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔